أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ لگ گیا کہ جنت ہے بھی کہ نہیں ہے، جہنم کا وجود ہے بھی کہ نہیں ہے. آج کل بھی بہت سارے لوگ اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ فرشتوں کا وجود کوئی نہیں ہے، جنت کا وجود کوئی نہیں ہے، جہنم کی حقیقت کوئی نہیں ہے. یہ کوئی آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں کے خلاف بخاری شریف لکھی ہے، معتزلہ، خوارج، اور جگہ جگہ ہر چیپٹر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں کا رد کیا ہے، معتزلہ، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے، بہت ساری حشر کے اندر پیش آنے والے واقعات کا انکار کر دیا. کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز نظر نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ انسان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، انسان کے عملوں کا وزن کیا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ میزان عدل لگائیں گے اور انسان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا. اب معتزلہ یہ کہنے لگے کہ ایک چیز نظر ہی نہیں آتی، اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ وہ ہر چیز کو اصل میں اپنی عقل پہ پرکھ رہے تھے، لیکن ساری دنیا کے مسلمان وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ پرکھ رہے تھے. ان کے سامنے جب اللہ کے نبی کا پیغام آ جائے، اللہ کا قرآن آ جائے، پھر کوئی عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑاتے. تو معتزلہ کہنے لگے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کیا ختم ہو گیا، اس کا وجود نہیں ہے. وجود ہوگا تو چیز کو تولا جا سکتا ہے، ایک چیز کا میٹیریل ہی نہیں ہے، اس کو آپ ویٹ کیسے کر سکتے ہیں، وزن کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان نے کوئی نیکی کی، اب نیکی کی سچ بولا، اب اس سچ کو بولا تو ختم ہو گئی، اس کا وجود کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی مادہ میٹیریل نہیں ہے. جب اس کا وزن ہی نہیں ہے، اس کو تولا بھی نہیں جا سکتا، تو حشر میں پیش آنے والے بے شمار چیزوں کا انکار کر بیٹھے. لیکن اس وقت بھی میرے سب سے زیادہ سچے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ ہر چیز کا وزن کریں گے، اللہ تولیں گے. اور آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات کی ہر چیز کا وزن کیا جا سکتا ہے. میرے نبی کی 1400 سال پہلے کہی بات کو سچ کر دیا. انسان اپنا ٹیمپریچر کا وزن کر لے، اپنے اندر کے آئرن کا وزن کر لے، شوگر کا وزن کر لے، ہوا فضا کے اندر موجود جراثیموں کا وزن کر لے، سورج چاند کا وزن کر لے، انسان کا مینٹل لیول کیا ہے اس کا وزن کر لے. تو آج کی سائنس نے ہر چیز کو بتا دیا کہ ہر چیز کا وزن جب انسان کر سکتا ہے تو اللہ جو کل کائنات کے مالک ہیں وہ کیسے میزان عدل نہیں لگائیں گے؟ وہ تو ہر چیز کا وزن کرنے پہ قدرت رکھنے والے ہیں. تو ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 1400 سال کہی بات کو آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا. دوسرا اب دیکھیں، روایات میں آتا ہے کہ انسان کے نامہ اعمال کے 99 دفتر ہوں گے، رجسٹر، تا حد نگاہ وہ رجسٹر پھیلے ہوں گے. تو معتزلہ نے انکار کر دیا کہ کیسے اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے اور وہ کہاں پہ رکھے جائیں گے؟ یہ تو ارب انسان ہیں، تو کیا حشر کے میدان عرفات میں وہ لگے گا تو کیا وہاں اتنی جگہ ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر وہاں پہ رکھ دیے جائیں؟ تو لیکن ان کم عقلوں کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ انسان آج کا ڈیٹا لاکھوں کروڑوں ارب الفاظ کو ایک چھوٹی سی چپ کے اندر محفوظ کر سکتا ہے. یہ میموری کارڈ جو ہیں یہ اس کی چھوٹی سی مثال ہے. انسان اس میں کیا کیا سیو نہیں کر سکتا، ہزاروں لاکھوں کیا کروڑوں چیزوں کو آپ اس میں سیو کر لیں. تو آج کے اس میموری کارڈ نے اور دیگر چپوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی حفاظت پہ قدرت رکھنے والے ہیں. اور یہ اسی قسم کا مغالطہ ابھی آہستہ آہستہ اللہ چیزوں کو پروو کر رہے ہیں. اصل میں جو بن دیکھے کا ایمان تھا نا، بن دیکھے کا ایمان، وہ جو بن دیکھے کے ایمان لے کے آئیں اور جنہوں نے بن دیکھے کے سودے کیے ہیں ان کو جو مقام و مرتبہ ملے گا
وہ ان لوگوں کو نہیں مل سکتا جنہوں نے دیکھ کے سودے کیے ہیں، جو دیکھ کر مشاہدہ کے بعد معجزات کو دیکھ لینے کے بعد ایمان لے کر آتے ہیں، اور آج کے دور میں اللہ کی قدرت کو دیکھ چکنے کے بعد ایمان لے کے آئیں گے، ان لوگوں کو وہ مقام و مرتبہ نہیں مل سکتا جو ان لوگوں کو دیا جائے گا جو بن دیکھے کے سودے کر چکے، اللہ نبی کو دیکھے بغیر ایمان لے کر آئے، اللہ نبی کو باتوں کو سن کے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آ چکے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ بن دیکھے کے سودے ہی اصل سودے ہوا کرتے ہیں۔ ہارون رشید زبیدہ خاتون کے ساتھ کسی سفر میں جا رہے تھے تو بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور زمانے کے بزرگ اور مجذوب تھے، تو ریت کا گھر بنایا ہوا تھا، تو ہارون کو کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت خرید لیں، اگر آپ نے یہ خرید لیا تو اللہ تعالیٰ سے اس کے بدلے جنت میں گھر دلواؤں گا۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آفر کروائی۔ ہارون نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے 1,00,000 درہم کا۔ تو ہارون نے کہا ارے بہلول مجذوب کیا باتیں کرتے ہو، جس گھر کی قیمت 1 درہم نہیں ہے تم مجھ سے 1,00,000 مانگ رہے ہو؟ کہ لے لو، یہ 1,00,000 تو میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کروں گا، لیکن تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں محل دلوا کے رہوں گا۔ اب ہارون نے مذاق اڑایا اور آگے کو چل دیا۔ پیچھے زبیدہ خاتون ہارون رشید کی بیوی کی سواری آئی، وہ بزرگوں سے بڑی عقیدت رکھا کرتی تھی، تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے یہی زبیدہ سے کہا کہ زبیدہ خاتون گھر بیچ رہا ہوں، ریت کا گھر ہے، 1,00,000 درہم کا خرید لو، یہ میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کروں گا اور تم اس کے بدلے میں اللہ سے جنت میں ایک محل دلواؤں گا۔ تو زبیدہ خاتون کی جی میں آیا، اس نے 1,00,000 دیے اور وہ گھر لے لیا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے 1,00,000 اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دیے۔ رات کو جب سوتے ہیں، زبیدہ خاتون بھی سو رہی ہے اور ہارون رشید بھی سو رہا ہے، تو کیا منظر، ہارون کیا خواب دیکھتا ہے؟ ہارون دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان قائم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ ایک دوسرے کے طرف دوڑ لگا رہے ہیں، تو ہارون بھی ایک طرف کو دوڑتا ہے، بڑا خوبصورت محل اس کو نظر آتا ہے، تو ہارون سوچتا ہے کہ مجھے یہاں پناہ ملے گی۔ اب ہارون اندر جانا چاہتا ہے، ہارون اندر جانا چاہتا ہے، جب دوڑ کے جانا چاہتا ہے تو دربان محل کے چوکیدار روک لیتے ہیں اور کہتے کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو ہارون کہتا کہ مجھے سایہ چاہیے، سائبان چاہیے، پناہ چاہیے، یہاں پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ تو دربانوں نے کہا یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے، وہ بہلول سے خرید چکی ہے، یہاں زبیدہ خاتون کے سوا کوئی نہیں جا سکتا، اب تمہیں تو حشر کے میدان میں اب کہیں سایہ ملنے والا نہیں ہے۔ اب یہ سننا تھا تو ہارون تو کپ کپا کے اٹھا اور 2,00,000 درہم لے کے وہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دوڑا اور جا کے کہنے لگا کہ بہلول یہ 2,00,000 درہم لے لو، ایک جنت میں محل مجھے بھی دلوا دو۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہارون وہ بن دیکھے کا سودا تھا، وہ بن دیکھو کا سودا تھا، اب تو تم دیکھ چکے ہو، اب سودا نہیں ہو سکتا، اب سودا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بن دیکھے کے سودے تھے جو ابوبکر صدیق نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کون میرے اوپر ایمان لے کے آتا ہے، کون میری تصدیق کرتا ہے؟ ابوبکر نے نہ دیکھا نہ سوچا بلکہ فوراً ہی کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی وجہ سے ابوبکر صدیق کو ابو بکر کہا جاتا ہے کہ پہل کرنے والے، ہر چیز میں پہل کرنے والے۔ تو وہ بن دیکھے کے سودے تھے، تو جن لوگوں نے وہ کیے بن دیکھے کے سودے، اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ایمان لے کے آئے، اپنی گردنوں کو کٹوا دیا، جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، ان لوگوں کو اللہ جو دے گا وہ ان لوگوں کو نہیں مل سکتا جو کرامتوں کو دیکھ چکنے کے بعد، جو مشاہدات کو دیکھ چکنے کے بعد، جو معجزوں کو دیکھ چکنے کے بعد، اور جو آج کے دور میں سائنس کی ایجاد کردہ چیزوں
کو دیکھ لینے کے بعد ایمان لے کر آئیں گے، وہ ان لوگوں کو وہ مرتبہ نہیں ملے گا جو یہ دیکھ کر ایمان لے کر آئے ہیں، دیکھ کر ایمان لے کر آئے ہیں۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.